بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ہدایت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے ایمان کی ہدایت ہو، توحید کی ہدایت ہو، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت ہو، نیک اعمال کی ہدایت ہو، توبہ اور استغفار کی ہدایت ہو، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش اور بڑی فکر تھی کہ کسی طرح سے وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں اور کلمے پر ان کی موت ہو، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا اور باپ دادا کے دین پر ان کی موت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ہیں ابھی ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیے تھے، اور قبول اسلام کے بعد وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول کیے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے قبول اسلام کا احسان ہم پر مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تم کو ایمان لانے کی ہدایت دیا۔ ایمان کی ہدایت اللہ نے جو دیا یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، اس لیے تم اسلام قبول کرنے کے بعد تم بڑے بڑے دعوے مت کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اللہ رب العالمین سے بارہا اپنی دعاؤں میں ہدایت کی دعائیں مانگے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کئی دعائیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کی زندگی مانگتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تو لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ تو اس دعا میں چار چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے۔ اس میں پہلی چیز اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ قنوت وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں پہلی چیز جو آپ اللہ سے مانگتے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے بھی اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی، قل اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی، حق کے راستے پر چلنے کی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور نیک اعمال کی تو مجھے توفیق دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں
ہدایت کا سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگنے کی دعا سکھاتے تھے، اور آخرت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، اس وقت وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس رب العالمین نے ہم کو دنیا میں ایمان لانے کی، عمل صالح کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت کی نعمتوں کے حقدار نہیں ہوتے تھے، ہم جنت کے مستحق نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت جنتی اللہ رب العالمین کی اس نعمت ہدایت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، اس لیے کہ جب تک اللہ رب العالمین بندے کو ہدایت نہ دے بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، نہ ایمان کی ہدایت، نہ توحید کی ہدایت، اور نہ نیک اعمال کرنے کی ہدایت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں کثرت سے ہدایت کا سوال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہدایت دے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت ہدایت کی اہمیت کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔